بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ رمضان المبارک چونکہ ہر سال آتا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے ان کے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ امتحان یہ کہ جو چیز بار بار آتی ہے اس میں آدمی کے اندر اخلاص پیدا ہونا اور صرف رضائے الہی کا طالب ہونا ایک امتحان بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ عادتاً کرتے ہیں اور تو ان کے اندر عظمت اور وقات پیدا نہیں ہو پاتی اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان پر یقین نہیں جم پاتا، اس لیے بہت سی چیزیں طبعی اور فطری ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے اور یہاں سے آپ یہ سیکھ جائیے اور پورے رمضان بھر اس کو ذہن میں محفوظ رکھیے۔ یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتا تھا، دنیا کا بڑے سے بڑا مبصر اور ماہر نفسیات، بڑے سے بڑے نبی شناس اور حکیم بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ پر یقین کرتی ہوئے اور اس کو اجر و ثواب کی امید میں، تو اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آدمی پوچھ سکتا ہے کہ آدمی روزہ اور کس کے لیے رکھے گا؟ وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، گرمی میں پانی پینا چھوڑ دیتا ہے اور بہت بڑا خطرہ مول لیتا ہے اور بہت سخت مشقت کی زندگی گزارتا ہے، تو اجر و ثواب ہی کی نیت سے تو کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ انسانی نفسیات اور سائیکالوجی اور نفسانی کمزوری سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی کمزوری عمومی طور پر رائج ہوتی ہے تو وہ بے شعوری اور غفلت سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بارش کا موسم، ایسے رمضان کا موسم بھی ہوتا ہے۔ اس موسم کا تقاضا یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں اور عبادات اور طاعات میں اور اضافہ کیا جائے۔ اس موسم سے سبھی متاثر ہوتے ہیں لیکن انہیں اس کا دھیان نہیں رہ پاتا کہ وہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ روزہ رکھنے پر لوگ تعریف کریں گے اور نہ رکھنے پر لوگ برائی کریں گے اور تنقید کریں گے۔ بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، تو ضروری چیز اس میں یہ ہے کہ نیت کا استحضار رہے، آدمی اپنے کو ٹٹولے، محاسبہ کرے۔ ادھر دھیان ہی نہیں جاتا کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، کھانا پینا کیوں چھوڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے۔ روزے کے سلسلے میں جو فضائل آئے ہیں اور جو بشارت میں ارشاد فرما دی گئی ہیں، اس سلسلے میں جو وعدے مذکور ہیں، ایک تو یہی ہے کہ جو اسی آیت کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، باقی معیشت میں برکت حاصل ہوتی ہے، قلب منور ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہم کھا پی سکتے ہیں مگر محض اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ سب چھوڑ رہے ہیں۔ ایک ایک لمحے کا ہم کو ثواب ملتا ہے، ہمارا بھوکا رہنا اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ کو خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے ہمارے حکم کی تعمیل کی اور محض ہماری خوشی کے لیے وہ بھوکا پیاسا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر افسوس کہ اکثروں کا ادھر خیال جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو روزہ رکھا ہے اس کی کیا عظمت ہے، اللہ کا اس پر کیا انعام ہے، اللہ کو اس پر کتنا پیار آتا ہے، ادھر ذہن جاتا ہی نہیں۔ اس میں نیت حاضر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر چیز تو اپنے وقت پر ہوتی رہتی ہے اور اپنے موقع پر انجام پاتی ہے، سب شریک ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمی کے ذہن میں اس کا اصل مقصد اور نیت بھی ہو، اور ایک ہوا چلتی ہے، موسم ہوتا ہے جو اپنا اثر چھوڑتا ہے، سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو آج نماز روزے میں ہمارا یہ حال ہو گیا ہے تو دوسرے امور میں کیسے دھیان رہے گا؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دین کے سارے اعمال اور امور طبعیہ، شادی بیاہ، لین دین، کھانا اور کھلانا، کسی سے ملنے جانا، کسی کی مدد کرنا، کسی سے محبت کے ساتھ ملنا، ان سب میں نیت کی ضرورت ہے۔ روزہ اس لیے نہیں رکھیں کہ ہمیں افطاری میں مزہ آتا ہے، سحری میں بڑا مزہ آتا ہے، افطاری میں بڑا مزہ آتا ہے، مزے کے لیے نہیں رکھیں، اللہ کے لیے رکھیں۔ یہ اللہ آپ کا حکم ہے، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان سب میں نیت کی ضرورت ہے، نیت تعالیٰ کرے تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے سب غیر مسلم کر رہے ہیں اسی طرح ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلم اور غیر مسلم کے عمل میں بالکل کوئی فرق نہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہ کوئی نیت کرتے ہیں اور نہ ہم کوئی نیت کرتے ہیں۔ اس وقت امت میں جو بیماری زیادہ پھیلی ہوئی ہے وہ بے نیتی ہے، آج بد نیتی کم ہے، بے نیتی زیادہ ہے، اور یہ نتیجہ ہے بے شعوری اور غفلت کا۔ بڑے سے بڑے کام بے نیتی سے کر لیتے ہیں، اور اب اس کا بھی تجربہ ہوا اور مشاہدہ بھی کہ حج بھی قرب الہی کی نیت سے نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے، اور اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس میں کچھ ملاتا
ہے شہرت ہوتی ہے، فلاں نے 10واں حج کیا، فلاں نے 15واں حج کیا، بعضوں کی زبان سے اس کا اظہار بھی ہوا تو حج میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی ہے۔ یہ رمضان کے روزے ہیں، اس کے مقابلے میں جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی فعل نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کا، وہ یہاں پیدا ہوئے، ان کے نام سے مدرسہ اور بالا کوٹ میں وہ شہید ہوئے۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا جب سے ہوش آیا اور شعور بیدار ہوا اس وقت سے اس وقت تک کوئی روزمرہ کا کام بھی رضا الہی کے بغیر نہیں کیا۔ استنجا گیا ہوں تو اس میں رضا الہی کی نیت کی کہ میں پاک ہوں، کسی سے ہنس کر بولا ہوں تو اسی نیت سے، کسی کو ہنسایا ہو تو اسی نیت سے، کھانا کھایا ہو تو اسی نیت سے۔ انہوں نے اتنے وثوق سے فرمایا کہ شعور کے پیدا ہونے کے بعد سے اس وقت تک کوئی عمل رضا الہی کے بغیر نہیں کیا۔ اب ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عمل بھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اور یہ کہ آخرت میں ہم کو اس کا ثواب ملے گا اور اللہ راضی ہوگا۔ عبادات کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ عادات بن گئی ہیں، بے شعوری دل و دماغ اور اعصاب پر چھا گئی ہے۔ بھوک لگی کھانا کھایا، لیکن اس پر اللہ کے یہاں اجر کا وعدہ ہے، اس کو ذہن میں نہیں رکھا۔ کوئی عمل جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس کا شعور نہیں، کھانا کھلانے پر بھی اجر و ثواب کی نیت نہیں ہوتی، اس میں ریا اور شہرت طلبی ہوتی ہے۔ ریا اور شہرت طلبی بہت بری چیز ہے۔ ہم سب کو الزام نہیں دے سکتے لیکن یہ بے شعوری کی بات ہے، بد شعوری کم، بے شعوری زیادہ ہے۔ تو یہ ہنسنا، بولنا، کھانا پینا، کھلانا پلانا، آنا جانا، یہ سب شعور اور استحضار نیت سے کرنی چاہیے، اور بہت سی چیزیں چھوڑ دینا جو ہم کر سکتے ہیں مگر وہ دین کے خلاف ہیں، اس لیے اب نہیں کریں گے۔ تو اس سب میں رضا الہی کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ ایک آسان کام بھی ہے اور وسیع کام بھی ہے، اتنا وسیع کہ اس سے وسیع دوسرا کام مشکل سے ملے گا۔ کچھ کرنا نہیں، بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہم ان سے ہنس کر صرف اس لیے بول رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب اس شعور کے ساتھ کام ہوتا ہے تو زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے، ورنہ نشیب و فراز کی زندگی رہتی ہے کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھیں اور ادھر کسی سے ملنے چلے گئے تو بس ایسے ہی چلے گئے، کسی سے تعلق محبت ہے تو ایسے ہی ہو گیا۔ جب یہ شعور ہوتا ہے تو پوری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ بس یہاں سے آپ یہ چیز سیکھیں کہ جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، سب کام میں رضا الہی کی نیت ہونی چاہیے۔ ہم تھکے ہیں، پریشان ہیں، اتنے مہمان آ گئے، اب بشاشت سے ان سے ملنا ہے، موڈ نہیں ہو رہا ہے، جی نہیں چاہ رہا ہے، لیکن ان کی خاطر تواضع کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے، اس لیے کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو پوری زندگی پر نور کی چادر چھا جاتی ہے اور رحمت الہی کا سایہ ہوتا ہے، اور اس کا اصل فائدہ قیامت میں معلوم ہوگا۔ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تب قدر آئے گی کہ یہ چھوٹا سا عمل آج کتنا بڑا بن کر سامنے ہے کہ فلاں کا کام کر دیا تھا اور فلاں سے ہنس کر بولے تھے۔ تو یہ تحفہ ہے، رمضان مبارک کا پہلا اور عظیم تحفہ ہے۔ بس یہ کہ ہم سب کی نیت اللہ کی رضامندی کی ہونی چاہیے۔ روزہ رکھ رہے ہیں یا اللہ آپ راضی ہو جائیں، تراویح پڑھ رہے ہیں یا اللہ آپ جو ہے راضی ہو جائیں، کسی کی افطاری کرا رہے ہیں یا اللہ آپ راضی ہو جائیں، کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، لے رہے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا اللہ آپ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیت کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سب اعمال میں، قرآن پاک کے پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، صدقہ اور خیرات کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، افطاری کرانے میں، سحری کرانے میں، سب اعمال میں ہمیں اللہ تعالیٰ تصحیح نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔